علامہ البانی رحم اللہ پہ اعتراض ایک اور بھی ہے. جب یہ مطلب شیخ البانی رحم اللہ پہ کچھ نہیں پاتے تو کہتے ہیں شیخ البانی رحم اللہ نے صحیح بخاری کی کئی حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا. ارے بھائی پہلے آدمی تکلیف سے بات کی نہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہہ دیا. نہ جن حدیثوں کو شیخ البانی نے صحیح بخاری کی حدیثوں کو ضعیف کہا ان حدیثوں پر بہت بڑا مسئلہ ان کا نہیں کھڑا ہے. ان کو تکلیف ہے نا کہ یہ جو بدعات خرافات بدعقیدگی ان سے متعلق حدیثوں کو ضعیف کہا ہے اس پر یہ تماشا کرتے ہیں. اور جب کوئی پکڑتا ہے تو کہتے ہیں نا وہ تو امام بخاری صحیح بخاری کی حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہی, یہ تو نہیں کرنا چاہیے. ارے میں اس میں تمہیں تکلیف کہاں ہے؟ تمہیں اس بات سے تکلیف ہی کہاں ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا؟ تکلیف تو یہ ہے کہ تمہاری جو بدعات کی دکان ہے, تمہاری جو بدعقیدگیاں ہیں ان سے متعلق حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا, اس پر تم نے تکلیف کا اظہار کیا. اور جب کسی نے گرفت کیا تو چلے گئے صحیح بخاری کی کہ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا. اور میاں تم کہاں ہو؟ تم صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں کہتے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ تو بہت پائے کے محدث تھے. اچھا پہلے لوگوں نے بھی صحیح بخاری کی بعض حدیث کو, امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی نقد کیا, بہت سارے اہل نے نقد کیا, ساری حدیثوں پہ نہیں کچھ حدیثوں پہ نقد کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے, اس مقام پہ تھے, اس لائق تھے کہ سند پر وہ اپنا اندیا دے سکتے تھے, انہوں نے بھی کچھ کام کیا. لیکن یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ صرف شیخ البانی نے کیا, ارے بھیا یہ لوگ تو صحیح بخاری کی جو متفق علیہ احادیث ہیں جس پر آج تک کسی نے نقد کیا اس پہ نقد کرنے بڑی جاتی. ان کی کتابیں پڑھیں آپ. تراویح کی بات آتی نا, تراویح کی بات, تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے نا کہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اس کو ضعیف کہتے ہیں لوگ. شرم نہیں آتی, اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ البانی نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کر دیا. اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں لوگ. صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھا کے ضعیف کہتے ہیں. جو ان کے مسلک کے خلاف, ان کے موقف کے خلاف صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کو ضعیف کہنے میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاتے. تبرک کا مسئلہ جانتے ہیں, نماز میں تبرک کا مسئلہ یعنی پاؤں نکال کے سرین پہ بیٹھنا, یہ حضرات کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے صحیح بخاری میں. تو ایسی بہت ساری حدیثیں جو صحیح بخاری میں یہ تقلید کی بنیاد پر دن رات اس کو ضعیف کہتے پھرتے اور بدنام کر رہے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پہ کہ انہوں نے بعض حدیثوں کو جو ہے ضعیف کر دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر کوئی تحقیق پیش کی ہے, ان کی تحقیق ہے, ان کا کوئی تعصب نہیں ہے, ان کی کوئی گروپ بندی نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے کیا, آپ کے پاس نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی تحقیق ہے, نہ تفتیش ہے, بس آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید کیا جا رہا ہے. اور حدیث آ گئی ضعیف, صحیح بخاری میں پھر بھی ضعیف. اور دوسرے کی بات آتی تو آپ کہتے نہیں صحیح بخاری پہ کلام کر دیا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.